السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ القراۃ الرشیدہ ثانی کا پہلا سبق، جزاء الصدق، سچائی کا بدلہ۔ جزا یجزی، جزاؤن کے معنی آتے ہیں بدلہ، اور صدق کے معنی آتے ہیں سچائی، سچ بولنا، سچائی کا بدلہ۔ قدرتو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی معروف ہے، میں قادر ہوا۔ مولعن کے معنی آتے ہیں شوقین، عوض کے معنی آتے ہیں بدلہ، جمع اس کی آتی ہے آواز۔ الحسد کے معنی آتے ہیں کھیتی کو کاٹنا۔ نصر ینصرو کا مصدر ہے یہ۔ التلف کے معنی آتے ہیں نقصان، بربادی، ہلاکت۔ حاصل کے معنی آتے ہیں پیداوار، اور قصہ فعل ماضی مجہول ہے، ثلاثی مضاعف ثلاثی ہے یہ۔ قصہ یہ فعل ماضی مجہول بھی بن سکتا ہے، اور یہ فعل امر بھی بن جائے گا، تعلیلیں الگ الگ ہوں گی۔ ذہب فلاح، ایک کسان گیا، الی جار لہو، اپنے اس پڑوسی کی طرف، غنی جو مالدار تھا، مولع بالصید، شکار کا شوقین تھا۔ جارن کی تین صفتیں ہیں، لہو صفت اول ہے، غنی صفت ثانی ہے، اور مولع بالصید یہ صفت ثالث ہے۔ ذہب فلاح، ایک کسان گیا، ایک کاشتکار گیا، الی جار لہو، اپنے اس پڑوسی کی طرف جو مالدار تھا اور شکار کا شوقین تھا۔ وشکا، شکا یشکو کے معنی آتے ہیں شکایت کرنا، اور اس نے شکایت کی، الیہ اس پڑوسی سے، ما، یہ ما اس میں موصول ہے، اور اس کا بیان آگے آ رہا ہے، من التلف، من بیانیہ ہے، التلف کے معنی آتے ہیں ہلاکت یا بربادی یا نقصان۔ اور اس کسان نے اس پڑوسی سے شکایت کی، ما من التلف، اس نقصان کی، اصاب القمح فی حقلہ، جو اس کے کھیت میں گیہوں کو ہوا۔ اور کسان نے شکایت کی اس پڑوسی سے اس نقصان کی جو اس کے کھیت میں گیہوں کو ہوا۔ بسبب کثرت دخول کلابہ فیہ، فیہ کی ہا ضمیر حقل کی طرف راجع ہے، اور کلابہ کی ہا ضمیر جار کی طرف راجع ہے۔ بسبب کثرت کلاب، کلاب کلبن کی جمع ہے، کتے۔ فیہ کھیت میں کتوں کے کثرت کے ساتھ داخل ہونے کے سبب، کھیت میں کتوں کے، کھیت میں پڑوسی کے کتوں کے کثرت کے ساتھ داخل ہونے کے سبب۔ فقال الجار، تو پڑوسی نے کہا، حقیقتاً، یقیناً، واقعی، یا صاحبی، اے میرے دوست، کثیراً، بہت سی مرتبہ، نزلت کلابی، میرے کتے گئے ہیں، فی حقلک، تیرے کھیت میں، وربما، اور بسا اوقات، سببت شیئا من التلف، وہ سبب بن گئے ہوں گے کچھ نقصان کا۔ بسا اوقات، کبھی کبھی، وہ سبب بنے ہوں گے کچھ نقصان کا۔ وَأَنَا مُسْتَعِدٌ، اور میں تیار ہوں، لِتَعْوِيضِ خَسَارَتِکَ، تیرے نقصان کا بدلہ دینے کے لیے۔ فقال الفلاح، تو کسان نے کہا، لما رأیت، جب میں نے دیکھا، ما اس میں موصول ہے، اس کا بیان آ رہا ہے آگے، من التلف، جب میں نے اس نقصان کو دیکھا،
حل بارضی جو میری زمین میں ہوا ہے، دعوت صدیقا لی تو میں نے اپنے ایک دوست کو بلایا، لتقدیر الخسارہ نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے، ونرا انہا تبلغ 30 جنیہا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری رائے یہ ہے کہ نقصان 30 اشرفیوں کو پہنچ جائے گا۔ فقدم الیہ السری، سری کے معنی آتے ہیں سیٹھ یا رئیس، تو اس سیٹھ نے اس کسان کی طرف پیش کر دیا، ما اس میں موصول ہے، اس کا بیان آ رہا من العوض، اس عوض کو، اس بدلے کو، طلبہ جو اس نے طلب کیا۔ ولما جاء وقت الحصد، جب کھیتی کے کٹنے کا وقت آیا، وجد الفلاح، تو کسان نے پایا، ان الجزء الذی، کہ وہ حصہ، ظنہ تالفا، جس کو اس نے نقصان والا سمجھا تھا، جس کو اس نے ہلاک گمان کیا تھا، عطا وہ لے کر کے آیا، بأحسن حاصل، اچھی پیداوار، فذهب الى السری، تو وہ سیٹھ کے پاس گیا، واعلمہ، اور اس کو بتایا، بحقیقت الحال، حقیقت حال کے بارے میں، وقال، اور کہا، انہ قد اتا، بے شک وہ آیا ہے، لرد المبلغ، مقدار کو لوٹانے کے لیے، لأنہ لا یرا، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتا ہے، لنفسہ، اپنے لیے، حقاً کوئی حق، فیہ، اس مقدار میں۔ فقال السری، تو سیٹھ نے کہا، ھذا ما ینبغی، یہی وہ چیز ہے جو مناسب ہے، بین الرجل والرجل، ایک شخص اور دوسرے شخص کے درمیان، یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی کے درمیان یہی ہونا چاہیے کہ اگر اس کا حق ہے تو رکھ لے، اگر اس کا حق نہیں ہے تو واپس کر دے۔ ثم ذهب، پھر وہ گیا، الی حجرۃ اخری، دوسرے کمرے کی طرف، وعاد، اور وہ لوٹا، واو حالیہ، اس حال میں کہ اس کے ساتھ 5 امثال المبلغ، 5 گنا مقدار تھی، اور وہ لوٹا اس حال میں کہ اس کے ساتھ، اس کے پاس 5 گنا مقدار تھی، وقدمہ، اور اس نے وہ مقدار کسان کو پیش کر دی، قائلاً، یہ کہتے ہوئے، ادخر ھذا المبلغ، اس مقدار کو تو جمع کر لے، حتی یسیرا، یہاں تک کہ ہو جائے، عمر ابنی کا، تیرے بیٹے کی عمر، 21 سنہ، 21 سال، ادخر ھذا المبلغ، تو اس مقدار کو جمع کر لے، یہاں تک کہ تیرے بیٹے کی عمر 21 سال ہو جائے، وَإِذْ ذَاکَ، اور اس وقت، سلمہ، تو یہ مقدار اس کے حوالے کر دینا، اس کو سپرد کر دینا، وقص، اور بیان کرنا، علیہ، اس کے سامنے، قصتہ، اس کے واقعے کو، اس کے قصے کو۔